اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی۔ آپ نے بڑی سبق آموز باتیں کی ہیں حکایات سعدی میں، تو مجھے بہت پسند تھی اور واقعی ہی ایک درس ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے۔ آپ کی حکایت سے ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں۔ آج کل اب ہر بندہ اپنے اس دور میں اپنی فطرت سے، اپنی عادتوں سے پریشان ہے۔ فطرت نہیں بدلتی۔ مختلف بزرگوں کا آپ نے قول سنا ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے لیکن فطرت بندے کی نہیں بدلتی۔ فطرت وہی رہتی ہے اور فطرت نقصان دیتی ہے انسان کو۔ اب کئی گناہگار لوگ ہیں جو اس وقت گناہوں میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فطرت بدلے لیکن رستہ نہیں ملتا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اپنی فطرت کو ہم کس طرح بدل سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک ڈاکوں کا گروہ جو تھا نا، وہ اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن جو بندے بچے بادشاہ کے پاس پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا کہ وہ عوام کو، رعایا کو اس کی بہت تنگ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا، تو ایک وزیر نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک وزیر نے عرض کی بادشاہ سے کہ اس نوجوان کی تربیت کر کے ہم سدھار دیں گے اس کو۔ جبکہ اس نے کہا بادشاہ نے کہ جس کی فطرت ہی خراب ہو تم اس کو نہیں سدھار سکتے۔ قصہ مختصر، وزیر کی ریکویسٹ پر، التجا پر اس نوجوان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نوجوان کو وزیر گھر لے گیا اور بعد میں اس کو پڑھایا لکھایا، لیکن ایک وقت آیا کہ اسی جو ڈاکوں کا بچہ تھا، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ چیز پڑ چکی تھی، یہ گناہ پڑ چکے تھے، اس نے اس وزیر کا بھی قتل کیا، اس کے 2 بیٹوں کا بھی قتل کیا اور دوبارہ مال اسی سے، اس کے گھر سے لوٹ کر دوبارہ اسی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ لیکن اس دور میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں کہ ان کی نیچر تبدیل ہو جائے۔ جس گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو بڑے قریب سے، یہ چاہتے ہیں ان کی فطرت بدل جائے لیکن رستہ نہیں ملتا۔ فقراء کے پاس، ولیوں کے پاس ایک رستہ ہے جو فطرت بدل کے رکھ دیتا ہے، تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے، دل کی کیفیت بدل کے رکھ دیتا ہے، روح کے جذبات بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسم اللہ ذات۔ جب اس میں اللہ ذات دل میں چلا جائے، یہ دل کے ذریعے سے خون میں شامل ہو جاتا ہے، خون سے نسوں میں چلا جاتا ہے، روحوں تک پہنچ جاتا ہے، بندے کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ویسے اگر آپ بدلنا چاہیں، اس کو عذاب قبر بھی سناتے رہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے اندر اس میں اللہ ذات چلا جائے، جس کے اندر رب کا ذاتی نام چلا جائے، یہ بندے کی شخصیت کو نکھارتا ہے، بندے کو بالکل ہی یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے کئی بڑے بڑے ڈاکو جن کے دل میں اس میں اللہ گیا، بہت بڑے ولی بن گئے، بہت بڑے ولی بنے۔ کئی گناہگار لوگ چور کتب بنے نا، غوث پاک کا واقعہ ہے۔ کیوں بنے؟ جس کے اندر اس میں اللہ چلا گیا، اس کی تقدیر بھی بدل گئی، اس کی فطرت بھی بدل گئی، اس کی ہر چیز بدل گئی، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی سنور گئی۔ اگر اس میں اللہ نہ گیا دل میں، پھر جو مرضی کرتے رہیں، بندے کی فطرت نہیں بدلے گی۔ جتنا مرضی اس کے اوپر علم لاد دیں، اس کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلنی۔ چاہتے ہیں گناہوں سے چھٹکارا مل جائے، چاہتے ہیں جو اپنی فطرت سے مجبور ہیں، جو اپنی فطرت کی وجہ سے اس دنیا میں رسوا ہیں، چاہتے ہیں گناہوں سے بھی چھٹکارا ہو جائے، واحد علاج اس میں اللہ ذات ہے۔ اس میں اللہ ذات کو دل میں جگہ دیں، پھر اس میں اللہ ذات کے کرشمے اور کرامات دیکھیں۔ آنکھیں بند کریں،
توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ